اب آپ کو بیان کریں گے برج ثور یعنی کہ ٹورس کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 اگست کا یشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ دباؤ بنا رہے گا اور انہی معاملات کی وجہ سے آپ غصے کی حالت میں بھی رہیں گے اور لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور پر الجھنیں پیدا کرتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے خانگی امور کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ایک بہت اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کا وقت کاروباری افراد کے لیے اتنی کوئی خوشی لے کر نہیں آ رہا، ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں بڑھتے ہوئے اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات سے نکلتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ان کی کاروباری معاملات کے حوالے سے ڈیلنگ بھی متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کا لوگوں سے ملنا ملانا رہے گا اور یہ عرصہ مہمانوں کی آمد کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں چلتے ہوئے مسائل اور پریشانیاں اور لٹکے ہوئے کام ان دنوں میں کوئی حل طلب شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوشش ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ عرصہ آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی قابو پانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، ضرور کوشش کیجیے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو ترقی کی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اس عرصے کے دوران لمبے سفر سے گریز کریں کیونکہ دوران سفر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں اس میں 100% آپ کو کامیابی نہ ملے۔ قانونی معاملات سے جتنا ہو سکے ان دنوں میں دور رہنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی پریشانی کے سوا کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے اولاد کے معاملات کو انتہائی دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کے معاملات کو سمجھداری کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کریں، نہ غصے کے ساتھ نہ جذباتی پن کے ساتھ۔ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں اور بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق اناج کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 اور 18 اگست کی ہے۔